اگر تو آپ کے پاس کوئی گیم پلان ہے کہ عمران خان کو اگر ہم نکال کے تو ہمارا ملک ٹھیک ہو جائے گا، وہ مجھے بتائے، میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں. لیکن اگر گیم پلان صرف یہ ہے کہ عمران خان راستے سے ہٹ جائے کیونکہ یہاں لوگوں کو اپنی ذاتی فائدے نظر آ رہے ہیں، لوگ اپنے NRO مل جائے گا لوگوں کو، یا لوگوں کو اپنی پوزیشنز کی فکر پڑی ہوئی ہے، اگر صرف اس لیے عمران خان کو ہٹانا ہے تو عمران خان تو راستے سے نہیں ہٹے گا. عمران خان بیٹھا ہے یہاں، جو کرنا کرو. ہمارا ملک کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. یہ تاریخ نوٹ کر رہی ہے جو لوگ کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ. مجھے پورا پتا ہے کہ انہوں نے جیل کا پلان بنایا، میں تیار ہوں جیل کے لیے، لیکن اس سے کیا ہوگا؟ جب میں جیل چلا جاؤں گا ڈسکوالیفائی کر دیں گے مجھے. اتنے کیسز ہیں، کبھی بھی کر سکتے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ یہ میری آج بات یاد رکھ لیں، کیونکہ آپ کو پولیٹکس کی سمجھ نہیں ہے. یہ پولیٹیکل انجینئرنگ بار بار فیل ہو چکی ہے. یہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں، میری ذرا سن لیں بات. مجھے آپ ڈسکوالیفائی کریں گے، میں جیل میں ڈالو گے، تب بھی PTI جیتے گی. تحریک انصاف کا ووٹ بینک بڑھتا جا رہا ہے. یہ ظلم کی وجہ سے اور لوگ ہمارے ساتھ آ گئے ہیں. نے یہ کہا کہ جناب وہ جنازے صرف دفنانے آتے ہیں یہاں. اس کو یہ نہیں پتا کہ جب خواجہ آصف اور نواز شریف اور زرداری جیسے لوگ اس ملک کے اوپر بیٹھے ہوں گے تو وہ اس ملک کے اندر کبھی اپنا پیسہ انویسٹ نہیں کریں گے، سرمایہ کاری نہیں کریں گے. ان سے جو ہو رہا ہے، میں تو ابھی تک یہ میرے ذہن میں یہ پوری طرح چیز اس کی کوئی مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی. میں اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کون سا ذہن ہے جو یہ کر رہا ہے کہ لوگوں کے بچوں کے اوپر، اسکول کے بچوں کے اوپر ان کی دھمکیاں دیتے ہیں، عورتوں کے اوپر. ابھی ایک ڈاکٹر طاہر ایکس منسٹر رہ چکا ہے مشرف کے دور میں، وہ ساری میڈیکل کمیونٹی جاتی ہے اس ڈاکٹر کو. اس نے اپنی پوری کہانی لکھی ہے کہ کہتا میں گھر میں مجھے پتہ ہی نہیں تھا، نہ میں کسی مظاہرے میں شرکت کی ہے. گھر میں آئے، مجھے اٹھایا، گھر میں توڑ پھوڑ کی، بیوی کو بٹ مارے، بندوق کے بٹ مارے بیوی کو، اس کو جا کے چکی میں ڈال دیا، جو کہ وہ سزائے موت والے قیدیوں کو ڈالتے ہیں. وہ اس کے 2 مریض تھے، ایک مرگی کی مریض تھی، ایک اس کو سٹروک ہو چکی تھی. وہ ڈاکٹر تھا، 10 دن اس کو وہاں بند کر دیا. یعنی کوئی اس میں ایسے کوئی حیوانوں کے آرڈرز دیے ہوئے ہیں کہ جو ملے اس کو پکڑ کے یہ ظلم شروع کر دو اس کے اوپر. لیکن عورتوں کے اوپر، اس کی بیوی کو بٹ مارے. وہ کہتا اس نے اپنا لکھا ہے، کہتا چلیں ٹھیک ہے، مجھے کیا، مجھے اٹھا کے مجھے کھینچ کے جس طرح کہ کوئی مجرم ہوتا ہے گھر سے نکالا انہوں نے، اور جس طرح گھسے رات کے 3 بجے. لیکن وہ بیوی کو بٹ مارنا، اس کے زخم کیے ہوئے ہیں. اور اسی طرح سارے یہ کہانیاں آتی ہیں کہ گھروں میں بیویوں، عورتوں سے، عثمان ڈار کی والدہ سے بدتمیزی، اس کو دھکے دے رہے ہیں. یعنی یہ ہمارا دین تو خیر، یعنی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہدایتیں کی ہوئی تھیں کہ مخالفوں کے خلاف جنگ کے دوران، وہ بھی جنگ مخالف کے دوران، مخالف کے ساتھ، نہ ان کی عورتوں کو کچھ ہاتھ لگانا ہے، نہ ان کے بوڑھوں کو، نہ ان کے بچوں کو. یہ ہدایت تھی جنگ کے دوران. تو یہاں تو اپنے لوگوں سے کیا جا رہا ہے. ہم پڑھتے تھے یہ اخباروں میں کہ جی مقبوضہ کشمیر میں اس طرح گھروں میں گھستی ہے ہندوستان کی فوج. فلسطینوں سے سنتے تھے، لیکن وہاں بھی عورتیں بچوں سے اتنا نہیں ہم نے سنا جو اب ہو رہا ہے. تو میں اس سے کیا، یعنی اس سے حاصل کیا ہوگا؟ یہ جو ظلم کر رہے ہیں لوگوں کے گھروں میں، گھر توڑ رہے ہیں، بزنسز بند کر رہے ہیں، آگے بے روزگاری ہے، لوگوں کی بزنسز بند کر رہے ہیں، وہ لوگ بے روزگار. اچھا پھر نوکروں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. مجھے ابھی یہ نہیں سمجھ آئی، وہ بیچارے نوکر جو اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں، ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور ان کو مارتے ہیں، ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں. میری بہن کا نوکر 20-25 سال سے ہمارا ہوتا تھا یا زمان پاک میں، رحیم خنسامہ جو تھا، اس کو میری بہن کے گھر آ کے اس کو اٹھا کے لے گئے، اس کے ڈرائیور کو بھی، لیکن اس کو انہوں نے ایسا بند کمرے میں رکھا، پتہ نہیں ابھی تک وہ وینٹیلیٹر سے اترا یا نہیں. 3 ہفتے وہ وینٹیلیٹر پہ رہا ہے. 3 ہفتے وہ اپنی زندگی موت کی جنگ لڑتا رہا.
تو غریبوں سے بھی ظلم. تو اس سے کیا, اچھا اب اس سے کیا حاصل کیا ہو رہا ہے؟ میرا یہ اگلا سوال ہے. 400 ہمارے ٹکٹ ہولڈرز پنجاب میں جن کو میں نے ٹکٹ دیا تقریباً 400 ہیں, 40 صرف چھوڑ کے گئے ہیں. سب گھروں سے باہر ہیں, سب چھپے ہوئے ہیں, سب کی بزنسز کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں, رشتہ داروں کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں, بچوں پہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے بچے باہر بھجوا دیے, لیکن وہ چھوڑ نہیں رہے. تو سوال میں یہ پوچھتا ہوں کہ یہ جو ظلم کر رہے ہیں اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے سوائے نفرتیں بڑھنے کے؟ مجھے بتائیں فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ جو بھی یہ پالیسی کر رہا ہے نا, اس پہ کوئی عقل نہیں ہے, اس کو کوئی پولیٹکس کی نہیں سمجھ, اس کو تاریخ کی نہیں سمجھ, وہ زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے, یہ کوئی احمق یہ چیزیں کروا رہا ہے. سوائے نفرت کے بڑھنے کے اور یہ ظلم کرنے کے اس سے فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ لوگ تو چھوڑ نہیں رہے. جو چھوڑ کے گئے ہیں, آپ نے یہ نہیں, مجھے نقصان نہیں پہنچایا جو چھوڑ کے گئے ہیں, آپ نے ان کے کریئر ختم کر دیا, آپ ان کی پالیٹکس ختم کر دی ہے. جو چھوڑ کے گیا اس کی پالیٹکس ختم ہے. اور یہ سوال پوچھیں گے کیوں نہیں چھوڑ کے جا رہے؟ ان کو بھی پتہ ہے, ان کو پبلک کا پتہ ہے کہ جس وقت وہ چھوڑ کے گئے پبلک ان کو ووٹ نہیں ڈالے گی, ان کو بھی پتہ ہے. لیکن ان کے اوپر فائلیں بنائی ہوئی ہیں, کئیوں کو چھوڑ دیا جو چلے گئے ہیں.